السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 20 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 22 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان نے افغانوں کی واپسی کے لیے حفاظت کا وعدہ کیا۔ سابق افغان عہدیداروں اور سیاسی شخصیات کے ساتھ واپسی اور رابطے کے کمیشن کے سربراہ ملا شہاب الدین دلاور نے کہا کہ امارت اسلامیہ ملک واپس آنے والے سابقہ سرکاری اہلکاروں کی جان و مال کی حفاظت کرے گی اور ان کے جائز مطالبات پورے کرے گی۔ کابل میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملا شہاب الدین دلاور نے، جو کہ کان اور پیٹرولیم کے قائم مقام وزیر بھی ہیں، کہا کہ امارت اسلامیہ کے رہنما نے ان لوگوں کو معافی دے دی ہے جو 20 سال سے جنگ میں شریک تھے۔ افغان سیاستدانوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں پوچھے جانے پر ملا شہاب الدین دلاور نے کہا کہ تمام افغانوں کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ یہ ان کا ملک ہے اور وہ اس ملک میں واپس آ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ کمیشن نے 15 اصولوں پر مشتمل ورک پلان ان سیاستدانوں کے لیے جاری کیا ہے جو سیاستدان وطن واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہیں ان کی حفاظت کی ضمانت کے لیے کسی نہ کسی قسم کی دستاویزات فراہم کی جائیں گی۔ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ کمیشن افغان سیاستدانوں سے رابطے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ایک اور طالبان رہنما احمد اللہ وثیق نے کہا کہ یہ کمیشن فوجی اور سیاسی عہدیداروں کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھا کرتا ہے اور ان کے مقام کو نوٹ کرتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے تبدیلیوں سے پہلے یا بعد میں خود کو محفوظ محسوس نہ کرتے ہوئے اور طالبان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ملک چھوڑا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا ملک واپس آنے والی سیاسی شخصیات کو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دی جائے گی، معدنیات اور پیٹرولیم کے قائم مقام وزیر نے کہا کہ جب وہ آئیں گی تو ان کی سلامتی، ان کے املاک اور ان کے وقار کی حفاظت کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ سابق صدر اشرف غنی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 40 سے زیادہ سیاسی شخصیات اور رہنماؤں نے ترکی میں منعقدہ ایک اجلاس میں ملک کے موجودہ بحران کے حل کے طور پر مذاکرات پر زور دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ طالبان کے خلاف فوجی کارروائیوں سے خبردار کیا تھا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ چین کے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کو سنکیانگ دورے کی اجازت۔ اقوام متحدہ کی کمشنر برائے انسانی حقوق میشیل بیچلیٹ پیر کے روز 6 روزہ دورے پر چین پہنچ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے برسوں سے دی گئی درخواست کے بعد اب بیجنگ نے سنکیانگ علاقے میں بامانع اور بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دی ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 2018 میں کہا تھا کہ ہزاروں ایغور مسلمانوں کو انسداد دہشت گردی کے مراکز اور نام نہاد تطہیری کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ بیجنگ نے جمعے کے روز بیچلیٹ کے دفتر کو ان کے دورے کی اجازت کی منظوری دی۔ یہ سن 2005 کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کسی کمشنر کا چین کا پہلا دورہ ہوگا۔ بیچلیٹ کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ دورے کے دوران ہائی کمشنر قومی اور مقامی سطح کے متعدد اعلیٰ سطحی عہدیداروں سے ملاقات کریں گی۔ وہ سول سوسائٹی کی تنظیموں، تجارتی نمائندوں، ماہرین تعلیم اور دانشوروں سے بھی ملاقات کریں گی اور گوانگزو یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کریں گی۔ جو غلاظت اندر ہو وہی باہر آتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فا کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سیاسی لحاظ سے عمران خان ایک لاش ہے۔ لاش پر کروڑوں لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ پشاور میں تقدس حرم نبوی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ واقعہ کہاں ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ دل آزاری کہاں ہوئی۔ ہم برداشت والے لوگ ہیں مگر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ مولانا فضل
فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ انل مسرت اور جہانگیر چیکو نے زندگی میں کبھی عمرہ نہیں کیا، وہ کس نیت سے مسجد نبوی میں آئے تھے۔ پی ٹی آئی برطانیہ کا صدر بھی ہنگامہ کرانے مدینہ منورہ آیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم میں عمران خان ٹرمپ کے ساتھ تھا۔ عمران حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں کی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے جبراً اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے کئی عرب ممالک کو آمادہ کیا۔ کراچی کی کانفرنس نے ان کی زبان بندی کی، جس کے بعد آج تک اسرائیل تسلیم کرنے کی بات کی جرات نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے اسلام، حرمت رسالت اور شرف انسانیت کا علم بلند کر رکھا ہے، پرچم نبوی کو سر بلند کر رکھا ہے اور رہے گا۔ سربراہ JUI نے مزید کہا کہ عمران خان کی اپنی حلال کی بیٹی ہوتی تو کسی کی حلال کی بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس نہ کرتا۔ عمران خان سیاسی لاش ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمارے علماء پر گولیاں چلائیں، حملے کیے، ہم نے برداشت کیا، ہم پاکستان میں جنگ نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف، زرداری اور شہباز شریف کو تم چور کہتے ہو، لیکن چین، سعودی عرب اور IMF ان پر اعتماد کر کے پیسے دیتے ہیں، جبکہ تم صادق و امین ہو، تم پر تو ایک ٹکے کا بھی اعتماد نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ جو وہ کہے لوگ قبول کر لیں۔ ان کی زبانوں کو دیکھو، جو غلاظت اندر ہو وہی باہر آتی ہے۔ شام کے دارالحکومت کے قریب اسرائیلی میزائل حملوں میں 3 افراد جاں بحق۔ اسرائیل کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں نے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب 3 افراد کو شہید کر دیا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 3 افراد شہید اور کچھ مادی نقصان ہوا۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ میزائل اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں سے آئے تھے اور انہیں شام کی فضائی دفاع نے روک دیا تھا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس وار مانیٹر نے کہا کہ ہلاک ہونے والے 3 افراد افسر تھے اور فضائی دفاعی عملے کے 4 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں دمشق کے قریب ایرانی ٹھکانوں اور ہتھیاروں کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین شہر کے پناہ گزین کیمپ میں سنیچر کی صبح چھاپے کے دوران ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ AFP نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنین شہر پر اسرائیلی قبضے اور جارحیت کے دوران 17 سالہ نوجوان شہید اور 18 سالہ نوجوان فلسطینی زخمی ہو گیا۔ ایک دوسری خبر میں ایک اسرائیلی تنظیم نے بلڈوزر کو کرائے پر حاصل کیا ہے تاکہ یوم یروشلم کے موقع پر 28 اور 29 مئی کو کارروائی کی جا سکے۔ انتہا پسند تنظیم کے بانی رکن گوبسٹین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوم یروشلم جو 29 مئی کو آتا ہے، یہ وہ دن ہوگا جب قبۃ الصخرہ کو مسمار کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک تصویر میں قبۃ الصخرہ کے اوپر بلڈوزر چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ وہیں دوسری تصویر میں احاطے سے ملبہ اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ میڈیا کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا کہ قبۃ الصخرہ سے کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ آگ سے کھیلنے کے برابر ہے، ہم اس طرح کے کسی بھی قدم کا پورا جواب دے کر قبلہ اول کی حفاظت کریں گے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسرائیلی انتہا پسند تنظیم کی طرف سے قبۃ الصخرہ کو شہید کرنے کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے اسے یہودی دہشت گرد گروپ قرار دیا۔ سری لنکا کا اقتصادی بحران، اسکول بند، سرکاری اہلکاروں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت۔ سری لنکا کے حکام نے جمعے کو تمام اسکول بند کرنے کا اعلان کیا اور دہائیوں کے بدترین اقتصادی بحران میں ایندھن کی شدید قلت کا سامنا کرنے کے سلسلے میں اقدامات کے طور پر سرکاری اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ کام پر نہ آئیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کی وزارت نے عوامی عہدیداروں سے کہا ہے کہ سوائے ضروری خدمات کے ملک بھر میں ایندھن کی قلت اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات میں مسائل کے پیش نظر جمعے کو کام پر نہ آئیں۔ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قلت کی وجہ سے حکومت کے منظور شدہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی جمعے کو کام بند رہے گا۔ ملک بھر میں پیٹرول پمپوں پر ہزاروں لوگ کئی دن سے قطاروں میں کھڑے رہے۔ ادھر دوسری جانب صدر گوٹاپایا راجا پکسے نے جمعے کو کابینہ کے 9 وزراء سے حلف لیا، جس کے بعد وزراء کی کل تعداد 13 ہو گئی ہے۔ وہ حالیہ استعفوں کے بعد حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئے وزراء میں 4 آزاد اراکین، 3 حکمراں جماعت اور 2 اہم اپوزیشن رہنما شامل ہیں۔ حکمراں جماعت کے 4 قانون سازوں کو گزشتہ ہفتے کابینہ کے وزیر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ سعودی عرب آبلہ بندر کے کیسوں کی نگرانی اور نمٹنے کے لیے مکمل تیار۔
سعودی عرب کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ وہ آبلہ بندر یعنی منکی پوکس کے کسی بھی کیس کی نگرانی اور اس سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک سعودیہ میں اس کا کوئی کیس ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس وائرس سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو رہنما خطوط جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزارت کے پاس کسی بھی کیس سے نمٹنے کے لیے مکمل احتیاطی تدابیر، علاج اور صحت کی دیکھ بھال کا منصوبہ تیار ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے صحت حکام عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ اس بیماری کی تازہ پیش رفت کے بارے میں آگاہ رہیں۔ واضح رہے کہ برطانیہ، اسپین، پرتگال، جرمنی، اٹلی اور امریکہ سمیت متعدد ممالک میں اب تک آبلہ بندر وائرس کے کیسوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے پہلے بندروں میں شناخت کی گئی تھی۔ یہ بیماری عام طور پر قریبی رابطے کے ذریعے پھیلتی ہے اور ماضی قریب میں افریقہ سے باہر شاذ و نادر ہی پھیلی ہے۔ البتہ اب اس سے مغربی ممالک میں انفیکشن کے نئے سلسلے نے تشویش کو جنم دیا ہے۔ تاہم سائنسدانوں کو نہیں لگتا کہ اس وائرس سے لاحق ہونے والی بیماری کووڈ-19 کی طرح ایک وبا میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ وائرس آسانی سے نہیں پھیلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں۔ اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔